یہ آپ کی وصیتیں ہیں اور یہ آپ کے احکام ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ 5 چیزیں مل جائیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے بڑا شکر کرنے والی زبان، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا، آپ نہ مانیں تو آپ کی مرضی، لیکن آپ کو بہت کچھ دیا۔ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیے، اپنے اصل کی طرف پلٹ کر دیکھیے۔ پانی کی ایک ناپاک بوند کیسا انسان پیدا کر دیا، کیسی شکل و صورت عطا کر دی، محبت کرنے والا خاندان دے دیا، کھانے پینے کے لیے وافر چیزیں عطا کر دیں، زمین دے دی، آسمان دے دیا، آکسیجن دے دی، کیا کیا نہیں دیا یار، ہاں جی۔ تو شکر کرنے والی زبان، نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، لیکن زبان اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے، اپنا حق سمجھتے ہیں، جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ میرا حق ہے۔ تو اللہ پاک کے رسول نے فرمایا جس کو شکر کرنے والی زبان عطا ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت۔ ذکر کرنے والا دل، ذکر سے مراد اللہ کو یاد رکھنے اور یاد کرنے والا دل، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ مشقت اٹھانے والا جسم، محنتی جسم، کثرتی جسم، کچھ ایسے بوڑھے دیکھیں جوانوں کی جوانی کو ان کے اوپر رشک آتا جی، محنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی، اور وطن کی روزی، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں آپ کو رزق مل رہا ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور پھر آپ نے نیک بھی، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اچھی سنگت اور اچھی بیوی عطا کر دے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت۔ میرے عزیز دوستو، اس وجہ سے نکاح کی اہمیت ہے اسلام میں۔ اسلام نے نکاح کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ جہاں نکاح نہیں ہے وہاں زنا ہے، جہاں نکاح نہیں ہے وہاں بدکاری ہے، وہاں لوگ اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے بے حیائی کے اڈوں پر جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کو وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کی بہت بڑی منت ہے انسانوں کے اوپر۔ جہاں نکاح نہیں ہے وہاں عورت ایک ٹشو پیپر کی حیثیت رکھتی ہے، مونگ پھلی کا چھلکا، گنے کا پھوک، بکاؤ مال، کرایہ کا کوئی مال، جو اس طرح کی اس کی حیثیت، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جبکہ میرے عزیز دوستو، نکاح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کی عزت و توقیر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کی عزت و توقیر کا آغاز وقت نکاح سے ہوتا ہے۔ جب حق مہر باندھا جاتا ہے، وہ حق مہر جو ہے، جو اعتراف ہے خاتون کی عزت کا، اس کے وقار کا، وہ ایک معاہدہ ہے کہ عورت شرطیں رکھے، جو اس کا جی چاہتا ہے شرطیں رکھے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو جی چاہے وہ شرطیں رکھ سکتی ہے۔ اگر کسی کو اس کی شرطیں منظور ہیں تو وہ آگے آئے، اگر کسی کو وارہ نہیں کہتا تو وہ نہ آئے، لیکن شرطیں جب رکھی جا چکے، شرطیں رکھی جا چکی، تو پھر عورت کو حق نہیں ہے کہ نکاح کے بعد پھر شرطیں شروع کر۔ پھر اس کا فرض یہ ہے کہ وہ نبھائے جس طرح نبھتی، اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے، اپنی ازدواجی زندگی کے اندر ترشی نہ گھولے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اب اطاعت اس کے ذمہ ہے اور اس کا فرض ہے۔ اب بغاوت اور سرکشی اس کو ہلاک کر دے گی، اس کے خاندان کو ہلاک کر دے گی۔ مہر 3 قسم کے متعارف ہے۔ ایک مہر فاطمی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو مقرر کیا۔ ایک مہر بالمثل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کا اگر نکاح کر رہے ہیں تو اس کی کزنیں ہیں، اس کے خاندان کی دوسری بچیاں ہیں، جتنا ان کا مہر مقرر ہوا ہے کم از کم اپنی بچی کو ڈیگریڈ نہ کریں، اس کا کم از کم مہر بالمثل سے مراد یہ ہے کہ اس کا اتنا مہر ہونا چاہیے۔ ایک تیسرا مہر ہے کہ شخصیت اور پرسنالٹی کو دیکھ کر مہر مقرر کریں۔ آپ کی بچی ڈاکٹر ہے، آپ کی بچی پوری پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اب اس کا مہر ایک ان پڑھ لڑکی جیسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، مہر کے تعین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن یہ معاہدہ سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے۔ پھر نکاح کے سلسلے میں ایک دوسری تاکید جو آپ نے کی ہے وہ افشوا النکاح، نکاح بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، نکاح کھلے عام ہونا چاہیے، نکاح کی تشہیر ہونی چاہیے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں لڑکے اور لڑکی کا، عورت اور مرد کا نکاح ہو رہا ہے، سب کو معلوم۔
اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس نکاح کے اجر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا آپ سوچ لیجیے. جس طرح نماز آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو ایک نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 27 درجے اس کے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کے بعد انسان کی عبادتوں کو 21 سے ضرب دے دی جاتی ہے. ساری عبادتوں کو آپ کی عبادتیں بڑھ گئی ہیں، آپ اتنا درجہ ان کا بڑھ گیا ہے. اور یہ شاید اس لیے ہے کہ نکاح سے پہلے آپ صرف اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. اب آپ نے رضامندی سے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ اور ذمہ داریاں اپنے سر کے اوپر لاد لی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کا ذمہ دار قرار دے دیا. بیوی کے ساتھ اس کی ماں ہے، وہ ساس کا رشتہ ہے، پہلے نہیں تھا. ساس کے ساتھ سالی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. سالے ہیں، پہلے نہیں تھے. سسر تھے، پہلے نہیں تھے. اس طرح دور و قریب کے جو سمجھے کہ 20-21 ذمہ داریاں ہیں جو پہلے سے زیادہ آپ کے اوپر لاد دی گئی ہیں اور آپ نے ان کو قبول کیا ہے. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ نکاح کے بعد ہم انسان کی عبادتوں کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیار بھی دیا ہے کہ نکاح کن بنیادوں پر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ، عورت کا نکاح کیا جاتا ہے لأربعین، 4 خصوصیات کی بنیاد پر. لحسبها، اس کو حسب النسب کی بنیاد پر. لجمالها، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر. لدینہا، اس کی دین کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر. پھر آپ نے حکم دیا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ حسن کی بنیاد پر بھی نکاح نہ کرنا. حسن کا کیا ہے کہ 40-50 سال کے ساری عورتیں کیسی ہو جاتی ہیں؟ یہ چند روزہ ہی ہے نا، مال آنی جانی چیز ہے. حسن کو دیکھ کر آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن سیرت و کردار کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہوتا ہے. جی، تو اصل چیز تو سیرت و کردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جب رشتے کا فیصلہ کرنے لگو تو حسن کو بھی نہ دیکھو، حسب کو بھی نہ دیکھو، مال کو بھی نہ دیکھو. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ دین کو دیکھنا ہے، سیرت و کردار کو دیکھنا ہے. یہ چیزیں آپ کے خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں ایک حسن لے کر آئیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا متاع، یہ ساری کی ساری دنیا اپنی جزیات کے ساتھ حسین ہے، پرکشش ہے، اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا خیر متاع الامرأۃ الصالحہ، اس دنیا کی متاعوں میں سے سب سے اچھی متاع نیک خاتون ہے. نیک عورت سب سے اچھی متاع ہے. ومستاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر له من زوجۃ صالحہ. اللہ کے تقوی کے بعد سب سے اچھی نعمت جسے مومن فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کا تقوی تو خیر بے مثال چیز ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو چیز مومن کے لیے فائدہ مند ہے وہ امرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر، اس کی پھر کھول دی ہے تشریح. نیک بیوی کون سی ہے؟ نیک بیوی کون سی ہے جی؟ پتہ نہیں میرے گھر میں نیک بیوی ہے یا نہیں ہے، آپ کے گھر میں نیک بیوی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ نیک بیوی ہے. کون سی نشانیاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے امرھا فاطاعتہ، جب آپ اس کو امر کریں، جب آپ کو حکم دے تو وہ آپ کی پیروی کرے، آپ کا کام ہے. یہ نیک بیوی کی سب سے پہلی نشانی. وَأَن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور جب آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں. ماتھے پر 12 بجے ہوئے نام، ہر وقت ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آئے، اور جو آپ سوچتے ہیں وہی کچھ ہوا پڑا ہو. جس طرح آپ گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں گھر کو اس طرح بنا دیں. جس طرح اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اولاد کی تربیت اس طرح ہو جائے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر آپ کہیں قسم اٹھا دیں کہ میری بیوی یہ کام کرے گی، تو آپ گھر جائیں تو وہ کام ہوا پڑا ہو، وہ آپ کی قسم کو پورا کر کے دکھائے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اگر آپ موجود نہ ہوں، غائب ہوں، موجود نہ ہوں گھر میں، تو نَصِحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، وہ آپ کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے، وہ آپ کے کمائے ہوئے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ سب سے اچھی بیوی ہے. اور یہ نہیں. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. بحث ہو رہی ہے کہ سب سے اچھی خاتون کون سی ہے. ہر کسی نے اپنے نالج کے مطابق، علم کے مطابق دلیل دی، یہ نشانی، وہ نشانی، وہ نشانی. بحث اختتام تک نہیں پہنچ سکی. کسی نے جا کر سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آج تو یہ بحث چھڑی ہوئی کہ سب سے اچھی خاتون کون سی ہے، سب سے نیک عورت کون سی ہوتی ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میری نقطہ نظر سے نیک عورت وہ ہے جس کی کسی غیر کے اوپر نگاہ نہ پڑے اور کسی غیر کی اس کے اوپر نگاہ.
حضرت علی جب واپس تشریف لائے گھر پہ موجود نہیں تھے تو انہوں نے سارا حال سنایا اپنے شوہر کو. اس طرح بحث ہو رہی تھی, مجھے پتہ ملا, میں نے یہ رائے دی ہے, بس یہ بات ختم ہو گئی. لیکن سیدنا علی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ, یہ بحث ہو رہی تھی کہ اچھی عورت کون سی ہے. تو میری زوجہ نے اچھی عورت کے بارے میں ایک فکرہ کہا اور وہ فکرہ ان کے سامنے کہہ کر بیان فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے جس کی کسی غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور کسی غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے. یہ سب سے اچھی عورت ہے, یہ سب سے اچھی عورت ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس موقع پر وہ تاریخی فکرہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. جس طرح میں سوچتا ہوں, جس طرح میری تعلیمات ہیں, سیدہ فاطمہ نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. میرے عزیز دوستو, عورت کے چہرے پر حیا ہونا چاہیے, اس کی آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے. جس کے دل میں حیا نہیں ہوتا اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتا. دل کا آئینہ ہے چہرہ. عورت کی زبان شیریں ہونی چاہیے, میٹھی ہونی چاہیے. اپنے شوہر کے ساتھ تلخ نہ بولے, ترش نہ بولے. اپنے بچوں کے ساتھ تلخ اور ترش نہ بولے. عورت کے دل میں نیکی ہونی چاہیے, وہ نیکی سے محبت اور پیار کرنے والی ہو. عورت کو پھسڈی نہیں ہونا چاہیے, کام چور نہیں ہونا چاہیے, ہلکا پھلکا ہونا چاہیے, ہر کام کے لیے آمادہ و مستعد رہنا چاہیے. یہ میرے عزیز دوستو عورت کی خوبیاں ہیں. مثالی شوہر کی خوبیاں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کیوں کسی دوسرے طرف جائیں. سب سے اچھی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ کے فیصلے مثالی فیصلے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جس شوہر کا انتخاب کیا وہ سیدنا علی ہیں. سیدنا علی کیسے ہیں؟ رشتہ دار ہیں. سیدنا علی کیسے ہیں؟ شجاع ہیں, یہاں تک کہ ان کو شیر خدا کہا گیا ہے. سیدنا علی کیسے ہیں؟ باب العلم ہیں, علم کا دروازہ ہے. یہ خصوصیات دیکھا کریں. رشتوں کو طے کرتے وقت یہ معیار میرے آقا نے دیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پھر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دوسرا معیار بھی آپ کے گھر میں موجود ہے. حضرت عثمان ہیں, مالدار ہیں, غنی ہیں, مشہور ہیں, عزت سے دیکھے جاتے ہیں, لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حیادار ہیں. خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان اتنا حیادار ہے کہ یہ جس گلی میں بھی جاتا ہے اگر وہاں فرشتے بھی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں. آپ شوہر ہیں, گھر کے سربراہ ہیں, آپ کو تنک مزاج نہیں ہونا چاہیے, بھڑکیلا, خردگیر, بات بات پر بھڑک اٹھنے والا. آپ ایک مملکت کے سربراہ ہیں, اب گھر کی کائنات کو تباہ کر بیٹھیں گے. اگر کوئی خامیاں نظر آئی ہیں تو کچھ خوبیاں بھی موجود ہوں گی. اس لیے تحمل کے ساتھ شوہر کو فیصلے کرنے چاہیے. جو فیصلہ تھوڑے دل کا ہوتا ہے, بات بات پر بگڑتا ہے, الجھتا ہے, تیور دکھاتا ہے, اپنے آپ کو جوان ثابت کرتا ہے, یہ گالیاں نکال کر, غصہ نکال کر, وہ چھوٹا ہوتا ہے. وہ جوان کہاں ہوتا ہے, وہ تو چھوٹا ہوتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, اس طرح شوہر کو نکھٹو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر مصروفیات والا کوئی نہیں تھا. آپ نے جو کام کیا ہے سارے مرد مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے, اتنا بھاری کام کیا ہے. لیکن آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول جھاڑو بھی دے دیتے تھے, اللہ کے رسول بکری کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے, اللہ کے رسول کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے. کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ اس لیے نکھٹو, کام چور, میرے آؤ یہ کر دو, وہ کر دو, سارے کام بیوی کرے, تو کس لیے ہے؟ تجھے موقع دیا اپنے کام کرتے ہوئے, تو کام کرنا چاہیے شوہر کو بھی. میرے عزیز دوستو, ازدواجی زندگی کا خوبصورت تصور ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں آپ کے لیے لباس ہیں, آپ عورتوں کے لیے لباس ہیں. لباس کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ لباس کی کیا ہم سب جانتے ہیں کہ میں یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو لباس اتار کر آیا ہو. لباس خوبصورتی ہے, زینت ہے. عورت کے لیے مرد خوبصورتی ہے, مرد کے لیے عورت خوبصورتی ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے. عورت اور مرد اس طرح ایک دوسرے کے عیب چھپائیں, ایک دوسرے کے عیب ظاہر نہ کریں, ورنہ ازدواجی زندگی میں زہر گھل جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حضرت آدم کے سر سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ یا اللہ تعالیٰ نے عورت کو حضرت آدم کے پاؤں سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ پسلی سے پیدا کیا ہے. ایک میسج ہے, اگر آپ غور کریں کہ اس کو سر پر بھی نہ بٹھائیں,
لیکن اس کو پاؤں کے نیچے روندے بھی نہیں. یہ پاؤں کے روندنے کے لیے آپ کو نہیں دی گئی ہے. یہ بھی کسی کی نازوں کی پلی ہوئی ہے, بڑی حسرتوں کے ساتھ اس کی پرورش کسی نے کی ہے جی. اس کو پاؤں کے نیچے بھی آپ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ اس کا سفارشی ہے جی. وہ تو تھانے دار صاحب کی سفارش آئی ہوئی ہے جی, وہ تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے جی. یہ کیا ہے وزیر اعظم؟ اللہ نے کہا ہے عاشرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ جس کا سفارشی ہو, اگر آپ اللہ کی سفارش نہیں مانگیں گے تو کل اللہ آپ کو مانے گا سفارش. ان کے عیب بھی چھپاؤ, ان کے ساتھ نرمی کا سلوک بھی کرو میرے عزیز دوستو. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا تھا اس خاتون کو جو یہ شکایت لے کر آئی تھی کہ یا رسول اللہ میرا خاوند مجھے مارتا بھی ہے, پیٹتا بھی ہے, گالیاں بھی دیتا ہے. یذل احدکم یضرب امرأته ضرب العبد. اوے آپ نے کہا تو اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جس طرح غلاموں اور باندیوں کو مارا جاتا ہے. ثم یذل یعانقها, اور پھر تو اس کا معانقہ بھی کرتا ہے, اس کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے. لا یستحیی, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تیری باندی نہیں ہے, وہ تیرے گھر کو بسانے کے لیے آئی ہے, وہ تیری نسل کو بڑھانے کے لیے آئی ہے, وہ تیری نوکر و غلام نہیں ہے, وہ تیری رفیقہ حیات ہے. وہ اس کو اتنا پروٹوکول ملنا چاہیے جتنا تو خود چاہتا ہے. ٹھیک ہے اس کے اوپر اطاعت فرض ہے, لیکن میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں موضوع بڑا لمبا ہے. عورت بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. عورت کی زبان, عورت کی تباہی کا, بدگمانی اور بد زبانی دو ایسی تلواریں ہیں جو عورت کے گھر کی خوشیوں کا قتل عام کر دیتے ہیں. عورت کو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن عورت کو بد زبان بھی نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً اپنے شوہر کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرے. یہاں بالکل الٹ ہے, ہر کسی کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرتی ہے, شوہر کے ساتھ ساری تلخی ابھر آتی ہے. بھائی شوہر کے ساتھ نرمی کریں, باقی لوگوں کے ساتھ آپ ایسی گفتگو نہ کریں کہ اس کے دل میں اگر طمع ہے کہ وہ لالچ رکھے, بات سے آگے بات بڑھانے کا اس کو موقع نہ دے, بات وہاں کاٹ دے. کسی سیانے نے کہا تھا کہ ایک مرد جس طرح غیر عورت کے ساتھ بات کرتا ہے, اگر اس طرح کی بات دن میں ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ کر لے, جس طرح غیر عورتوں کے ساتھ انسان بات کرتا ہے, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, پیار کے ساتھ, تو اسی طرح اگر اپنی بیوی کو بھی وہ احترام دے دے ایک دفعہ دن میں, اور عورت جس طرح غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہے, اگر ایک مرتبہ بھی وہی پروٹوکول اپنے شوہر کو دے دے تو کبھی خلا, نچاکی, طلاق, بدمزگی, جھگڑے, پنجائت کا نام بھی نہ آئے. گھر سکون سے آباد ہوں, گھروں کے اندر رونق آ جائے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, سلف صالحین کا طریقہ تھا, ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب بچیاں جوان ہوتی تھیں اس وقت تک ان کی شادی نہیں کرتے تھے جب تک ان کو سورۃ النساء اور سورۃ نور نہیں پڑھا دیا کرتے تھے. اس میں پردے کے احکام ہیں. اس سے پہلے بھی ایک رواج تھا, جب یہ پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا, جب بچی جوان ہوتی تھی تو والدین اس کو ذمہ لگا دیتے تھے کہ بیٹے قرآن لکھو. وہ پورے کا پورا قرآن لکھ دیتی تھی, اور جب قرآن مکمل ہوتا تھا تو اس کی شادی ہوتی تھی, اور اس قرآن کو پھر سونے میں, چاندی میں غلاف کر کے اس بیٹی کو دے دیا جاتا تھا, اور یہی اس کا جہیز ہوتا تھا. اور شوہر کو بھی پتہ ہوتا تھا یہ ٹک ٹاک پر فلمیں دیکھ کر نہیں آئی ہے, یہ میسج کر کے نہیں آئی ہے, یہ ڈرامے دیکھ کر نہیں آئی ہے. اس کا جو وقت گزرا ہے اضافی وقت قرآن مجید لکھنے میں گزرا ہے, قرآن مجید پڑھنے میں گزرا ہے. اس تصور کی وجہ سے بھی ان کی زندگی کے اندر ایک محبت, ایک پیار کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. میرے عزیز دوستو, انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. آپ سے اپیل ہے کہ وہ وقت پر تشریف لائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.